قرآن کریم کے مطابق یہود دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے جو بہت سارے انبیاء کی قاتل ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے ہی قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ نے بچا لیا اور ان کے شبہے میں اپنے ہی ایک ساتھی کو قتل کر دیا۔ اپنی سرکشی اور عناد کی وجہ سے یہ قوم بارہا معتوب اور ذلیل ہوتی رہی۔ اللہ نے سب سے زیادہ عذاب اسی قوم پر نازل فرمایا، حتیٰ کہ انہیں بندروں اور خنزیروں میں بھی تبدیل کیا گیا۔ فراعین مصر نے انہیں صدیوں غلام بنائے رکھا۔ مختلف بادشاہوں کے دور میں یہ قوم پٹتی، مار کھاتی اور در بدر بھٹکتی رہی۔ بالآخر القدس یروشلم میں آ کر مقیم ہوئی۔ سن 961 قبل مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے مسجد قدس اسی جگہ تعمیر کرائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی تھی۔ 586 قبل مسیح یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی حصے پر اہل بابل نے قبضہ کر کے یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کی عبادت گاہ کو مسمار کر دیا۔ 100 سال بعد دوبارہ یہود واپس آئے اور ایک دوسری جگہ عبادت گاہ بنائی۔ سن 333 قبل مسیح سکندر اعظم نے یہودیوں کو وہاں سے نکال کر اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سن 165 قبل مسیح بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد روم نے اس پر قبضہ کر کے انہیں پھر سے غلام بنا لیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے پھر بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائٹس نے سختی کے ساتھ کچل دیا اور ان کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا۔ تقریباً 138 عیسوی میں روم کے بادشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس آنے کی اجازت دے دی، لیکن اپنی فطرت سے مجبور ہو کر یہودیوں نے پھر بغاوت کر دی، لہٰذا بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلام کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا گیا اور ان کا واپس بیت المقدس میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ 614 سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی۔ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھوڑ دی رکھی تھی۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی۔ 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امن کا پیغامبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ سن 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ پہلی جنگ عظیم 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ سن 1941 میں جرمنی کے ہٹلر نے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی کشیدگی کا یہودیوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر پورے یورپ سے یہودیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح اس نے 1945 تک تقریباً 6 ملین سے زائد یہودیوں کا قتل عام کرایا، جسے عرف عام میں ہولوکاسٹ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہولوکاسٹ کے بعد عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی پرزور مخالفت کی۔ نومبر 1947 میں ایک سازش کے تحت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا اور بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر قرار دیا۔ 14 مئی 1948 کو جب یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گیا۔ جون 1967 عیسوی میں تیسری عرب اسرائیل جنگ میں
اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین پر بھی قبضہ جما لیا۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول تا ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کرتا جا رہا ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید، عبادت گاہوں، اسپتالوں اور اسکولوں پر بھی بے تحاشا بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہٹلر نے ان کا ہولوکاسٹ کیا تھا، اس سے بڑی تباہی ان کا منتظر ہے، جو مسلمانوں کے ہاتھوں جلد یا بدیر ضرور ہونے والا ہے۔ ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہودیوں کی تباہی کی پیشین گوئی فرما دی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2922 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے، مسلمان ان کا قتل عام کریں گے، حتیٰ کہ یہودی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر بول پڑے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آگے بڑھ اور اسے آ کر قتل کر دے۔ سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ دوستو، اس پیشن گوئی پر اسرائیلیوں کو بھی یقین ہے، اسی وجہ سے وہ بڑی تعداد میں غرقد کا درخت لگا رہے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی وہ فتنہ و فساد سے باز نہیں آ رہے ہیں۔